حضور آپ آئے تو دل جگمگائے، ورنہ لاچاروں کا کیا حال ہوتا۔ حضور آپ آئے تو دل جگمگائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ صدق اللہ خالقنا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بحمد للہ تعالی ماہ ربیع الاول کی 6 نشستوں میں سے آج 5ویں نشست ہے، یعنی 5th سٹنگ ہے، اور آج کی اس گفتگو کا ٹاپک اور جو موضوع ہے وہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے کتنا پیار ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے امت سے کتنی محبت فرماتے ہیں، اس پر قرآن مجید فرقان حمید بھی شاہد و عادل ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کی احادیث مبارکہ، اور پھر سب سے بڑھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا عمل بھی اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ اپنی امت سے انتہا درجے کی محبت کرتے ہیں۔ ایک ہے امت دعوت، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو امت دعوت سے بھی محبت فرمائی، اسی لیے آپ نے اللہ کے توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں نے آپ کو کتنی تکالیف دیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فتح مکہ کے بعد یہی فرمایا کہ لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی پوری امت دعوت سے یہ محبت کا اظہار تھا۔ پھر ایک امت اجابت، یعنی ہم لوگ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے، اور ان سے متعلق اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کہا کہ بے شک تحقیق تمہارے پاس ایک برگزیدہ رسول آیا تم ہی میں سے، اور تمہارا مشقت میں پڑنا اس پر بہت گراں گزرتا ہے، اور وہ تمہاری بھلائی کا بہت زیادہ خواہش مند ہے، وہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے، اور وہ مومنوں کے ساتھ مہربان بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی ہے۔ یہ اس آیہ مقدسہ کا با محاورہ ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت سے کتنا تعلق و کتنا پیار ہے، یہ ٹاپک اور موضوع ہم نے اس لیے رکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو ہم سے بہت پیار کرتے ہیں، کیا ہم بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرتے ہیں؟ دعویٰ اور بات ہے، اور اس دعوے کے لیے اپنے عمل کی دلیل پیش کرنا یہ اور بات ہے۔ ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہا درجے کی محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر اتنے احسانات ہیں کہ ہم ایسی کئی زندگیاں بھی لے کر آ جائیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے احسانات اور آپ کی عنایتوں اور آپ کی شفقتوں اور آپ کی مہربانیوں کا بدلہ کبھی بھی نہیں اتار سکتے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں، کتنا تعلق رکھتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میری امتی کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے اور تو اس کی تکلیف کو میں محسوس کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کائنات گیتی میں جب متولد ہوئے، یعنی آپ کی برتھ ہوئی، آپ پیدا ہوئے، حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں
کہ جیسے ہی میرا بیٹا میرے بطن سے متولد ہوا تو اس نے اپنا سر سجدے میں رکھ دیا، اللہ کی وحدانیت اور اپنی رسالت کا اعلان کرنے کے بعد میرے بچے کے زبان سے یہ کلمات جاری تھے کہ رب حبلی امتی رب اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے اور میری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے۔ اعلیٰ حضرت نے تڑپ کر کہا کہ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر لمحہ ولادت سے لے کر وصال تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت سے اپنی محبت کا اظہار فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کے لیے دعائیں کی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کی بقا کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہمیشہ اپنے دست بدعا رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے ساتھ ہی پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پریشان نہ ہونا میری امتیوں، حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم، میری ظاہری حیات جو اس دنیاوی حیات ہے وہ بھی تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے، اگر میں اس دنیا سے پردہ کر جاؤں، میرا اس دنیا سے ظاہری طور پر تشریف لے جانا وہ بھی تمہارے لیے خیر اور بھلائی کا ذریعہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات میں کبھی غار سجدہ میں بھوکے پیاسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کے لیے دعا کرتے رہے۔ 3 دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام غار سجدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس امت کی فلاح، اس امت کی بقا، اس امت کی مغفرت و بخشش کی دعا کرتے رہے۔ اور ایک روایت میں یہ آیا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بڑے مضطرب ہوئے کہ حضور سجدے میں روئے چلے جا رہے ہیں، رو رو کر اس امت کے لیے دعا فرما رہے ہیں۔ تو پھر سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا کو بلایا گیا۔ سیدہ کائنات سلام اللہ علیہا تشریف لائیں اور عرض کی بابا جان اٹھ جائیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا بیٹی فاطمہ تو بھی سجدے میں گر جا، رب کو آج راضی کرنا ہے، رب کو منانا ہے کہ میرا رب میرے امت کے متعلق ہم سے راضی ہو جائے اور میرے امت کی بخشش کر دے، میرے امت پہ کرم کر دے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائیوں میں اس امت کے لیے دعائیں کرتے رہے، اس کی بخشش و مغفرت کے لیے دعا کرتے رہے۔ اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، میرا اس دنیا سے پردہ فرما جانا یہ بھی تمہارے لیے بھلائی ہے، کیونکہ قرآن مجید نے کہا حریصٌ علیکم، وہ تمہاری بھلائی کا خواہش مند ہے، وہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے، خیر چاہتا ہے، تمہاری فلاح چاہتا ہے، تمہاری کامیابی چاہتا ہے، تمہارے بخشش و مغفرت کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سفارش کرتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، اگر میں اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ کر جاؤں تو میرا اس پردہ فرما جانا، میری ممات بھی تمہارے لیے خیر اور بھلائی ہے۔ وہ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہمارے اعمال صبح و شام پیش ہوتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں کہ جس کے اعمال اچھے ہوتے ہیں میں خوش ہو جاتا ہوں، اور اگر کسی کے اعمال کمزور ہوتے ہیں تو میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اس کی سفارش کرتا ہوں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اپنی امت سے محبت کو دیکھا، تو اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دل بستگی کے لیے اور ہمیں ایک درد دکھایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اے گناہگارو، خطا کارو، میں رب ہو کر بھی تمہیں ایک در بتاتا ہوں، اگر مجھ سے بخشش و مغفرت چاہو تو میرے محبوب کے در پر آ جاؤ، اور وہ محبوب تمہاری سفارش کرے، پھر تم اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پاؤ گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے، وصال فرمایا، پردہ فرمایا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری دیدار تھا، اور جب ہم لحد میں اتارنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لبان مبارک ہل رہے تھے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے کان قریب کیے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ لبان مبارک سے ظاہری طور پر روح قفس انصری سے پرواز کر گئی، لیکن کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس وقت بھی یہی فرما رہے تھے کہ رب حبلی امتی رب اغفر لی امتی، اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر دے، اے اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنی امت سے پیار ہے۔
تو کیا اس امت کا حق نہیں بنتا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کرے؟ میں اپنے سامعین، اپنے ناظرین، اپنے مسلمان بھائیوں سے یہ عرض کرتا ہوں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا سے پردہ فرما گئے، ہمارے اعمال اب بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش ہوتے ہیں، تو کم از کم ہمارے اعمال میں اتنی کمزوری نہیں ہونی چاہیے کہ آج تو کم از کم اپنے روضہ اطہر میں تو ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی دکھ میں تو مبتلا نہ کریں، کسی تکلیف میں مبتلا نہ کریں کہ کمزور اعمال جائیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر شاق گزرے، مشقت میں پڑ جائے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے نیک بننے کی کوشش کیجئے، اچھے اعمال، اچھے اخلاق اختیار کیجئے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہماری محبت کا تقاضا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود و سلام بھیجیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کثرت سے درود و سلام بھیجنے کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق و اعمال و احوال کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں اور امام سخاوی نے القول البدی میں ایک واقعہ نقل کیا، کہا کہ کسی نے ایک ہرنی کو شکار کر لیا اور وہ شکار کر کے ہرنی کو ساتھ لے کے جا رہا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ہرنی کی نظر پڑ گئی، تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عرض کی، وہی بھرتے ہیں جھولیاں سب کی، وہ سمجھتے ہیں بولیاں سب کی، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، تو وہ تمام مخلوقات کی زبان کو سمجھتے ہیں۔ تو ہرنی نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے مجھے شکار کر دیا لیکن میرے بچے ہیں، آپ مجھے اجازت دلوا دیجئے، میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں گی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ہرنی کو کہا کہ اگر تو نہیں آئی تو پھر کیا ہوگا؟ اس ہرنی نے پھر جواب دیا، امام سخاوی کہتے ہیں القول البدی میں بھی لکھا اور حافظ ابو نعیم نے حلیۃ الاولیاء میں بھی لکھا، کہا کہ اس ہرنی نے کہا ان لم اعد لعننی اللہ کمن تذکر عندہ ولم یصلی علیک، کہا کہ یا رسول اللہ اگر میں نہ آؤں تو اللہ تعالیٰ مجھے اسی طرح اپنی رحمت سے دور کر دے جس طرح اس شخص کو اپنی رحمت سے دور کرتا ہے جس کے سامنے آپ کا نام نامی اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے، یعنی حضور کا نام سن کر درود نہ پڑھنے والا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے۔ تو اس ہرنی نے یہی کہا کہ میرا انجام بھی اسی شخص کی طرح ہو اور اللہ اپنی رحمت سے مجھے دور کر دے جس طرح آپ کا نام سن کر درود نہ پڑھنے والے کو اپنی رحمت سے دور کرتا ہے۔ اگر میں نہ آئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اطلقھا فانا لھا ضامن، اس شکاری کو کہا کہ اسے چھوڑ دو، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں، یہ واپس آ جائے گی۔ اور وہ ہرنی گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر پھر ہرنی واپس آ گئی، اور جب ہرنی واپس آئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبل اس کے کچھ فرماتے، جبریل امین علیہ السلام بھی آ گئے، حاضر ہو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یقرئک السلام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو سلام پیش فرما رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام کہا ہے اور یہ فرمایا ہے کہ آپ امت کے لیے جو ہر وقت مضطرب رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، جیسے جتنا پیار آپ اپنی امت سے کرتے ہیں اور ہر وقت یہ کہتے ہیں رب ہب لی امتی، رب اغفر لی امتی، رب ہب لی امتی۔ اور دوستوں میں ایک اور بات عرض کر لوں، یہ جو رب ہب لی امتی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے، پھر میں جو چاہوں اپنے امت کے ساتھ کروں۔ ایک حدیث شفاعت ہے کتاب التوحید میں، امام بخاری نے اس کو درج کیا ہے اور اس کا ایک حصہ میں عرض کرتا ہوں۔ اس میں قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے عرض کریں گے عجل حسابہم، اے اللہ جلدی جلدی حساب کر، قیامت کا دن بڑا سخت ہے، تو حساب فرما دے، جو نیکوکار ہیں وہ تو تیرے وعدے کے مطابق، تیرے حکم کے مطابق صالح متقی پرہیزگار بخش لے جائیں گے، اور باقی رہ گئے گناہ گار، ان گناہ گاروں کو میں اپنے دامن شفاعت میں چھپا کر انہیں جنت میں ڈلوا دوں گا۔ گناہ گاروں میں آ کر شامل پارسا ہوں گے۔ نبی اکرم جب اپنا دامن شفاعت پھیلائیں گے تو پھر جبریل امین علیہ السلام نے
عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جس طرح آپ اپنی امت سے پیار کرتے ہیں نا، رب حب لی امتی، راتوں کو جاگتے ہیں دعا کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا انا ارحم بامتک من هذه الذبیۃ باولادها، جس طرح یہ ہرنی اپنے اولاد کی محبت میں آپ سے اجازت لے کر گئی، اس کو دودھ پلایا، یہ اس کی محبت تھی، اس کی رحمت تھی اپنی اولاد کے ساتھ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دیکھتے ہوئے جتنی محبت اور جتنا پیار آپ اپنی امت سے کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہرنی کے مقابلے میں زیادہ آپ کے امت کے ساتھ رحم سے اور محبت سے پیش آئے گا۔ کیا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ قیامت کے دن اگر کہے گا تو روز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہیاں داغ صاف کر دے، اسے بھی مولا معاف کر دے، یہ میرا عاشق ہے وارسی ہے، یہ میرا عاشق ہے قادری ہے، میرا تو سب کچھ میرا نبی ہے۔ شاعر نے کہا شاہ نے عرض کی امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مولا تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے نہ کہ دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام شب معراج اللہ کے وصل میں، اللہ کی قربتوں میں جا کر بھی اس امت کو نہیں بھولے۔ ہائے امتی کیا ہو گیا تجھے، تو اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بھول سکتا ہے کہ معراج کی اس خلوتوں اور وصل یار میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو نہیں بھولا۔ جب حضور نے یہ عرض کی ہوگی نا اللہ سے کہ فکر روز جزا آج کی رات ہے، پھر یہ حق نے کہا ماں پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرا نہ اے میرے پیارے نبی، اتنی جلدی بھی کیا آج کی رات ہے، لطف جب ہے کہ دیکھیں گے سارے نبی، تیری امت پہ برسے گی رحمت میری، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ اللہ نے پھر اپنے حبیب سے وعدہ کیا کہ میں جانتا ہوں میرے حبیب کہ آپ اپنے امت سے بہت پیار کرتے ہیں، تو میں تجھ سے وعدہ کرتا ہوں آج شب معراج کہ بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے۔ پھر جبریل امین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ انا اردہم الیک کما رجعت الذبیۃ، کہا کہ جس طرح یہ ہرنی اپنا وعدہ وفا کرنے کے لیے اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ گئی، جب اس ہرنی نے اپنا وعدہ وفا کیا تو میں رب ہو کر کیا اپنا وعدہ وفا نہیں کروں گا جو شب معراج میں نے تجھ سے کیا؟ قیامت کے دن میں تیرے امت کو تیرے حوالے کر دوں گا، تو سفارش کرتا جا، شفاعت کرتا جا، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، خاک افتادو بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے، خود وہ گر کے سجدے میں تم کو اٹھاتے جائیں گے، وہ ساتیں دی ہیں خدا نے رحمت محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور قیامت کے دن بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے امتیوں پریشان نہ ہونا، میری محبت کا اظہار وہاں پر بھی ہوگا۔ یا رسول اللہ حشر میں، میدان محشر میں ہم آپ کو کہاں ڈھونڈیں؟ اس نفسا نفسی کے عالم میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے مجھے میزان پر دیکھنا، کسی میرے امتی کے اعمال کم ہو رہے ہوں گے تو میں وہاں کھڑے ہو کر اس کے اعمال کو بھاری کر رہا ہوں گا، پھر مجھے پل صراط کے قریب دیکھ لینا، میری امت اس پل صراط سے گزر گئی ہوگی اور میں وہاں کھڑے ہو کر جب سرے شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو، پھر وہاں میں رب سلم کی صدا دے رہا ہوں گا، پھر تیسرا مقام حوض کوثر پر مجھے دیکھ لینا، میں تمہیں وہاں مل جاؤں گا اور اپنے دست اقدس سے میں تمہیں کوثر کے جام جم بھر بھر کر پلاؤں گا۔ یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امت سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت فرماتے ہیں، اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بڑے لاڈ کرتے ہوئے کہا کریم اپنے کرم کا صدقہ لئی میں بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے گناہ گار خطا کار امتی ہیں اور رب سے عرض کرتے ہیں مولا ہماری خطاؤں کو نہ دیکھ، اپنے حبیب کو دیکھ جو ہم سے پیار کرتا ہے، اور ہم بھی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں۔ میرے عزیز سامعین و ناظرین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے پیار کریں اور ٹوٹ کر پیار کریں، ٹوٹ کر پیار کریں، سارے محبتیں اور وفائیں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت میں فنائیت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔